نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ یہ سورہ مزمل کی آیات کے بارے میں کئی نشستوں سے جو گفتگو ہے اسی کی ایک اور کڑی ہے جو پچھلی نشست میں ہم نے واذکر اسم ربک اس کے بارے میں کچھ عرض کیا۔ اب آگے جو ایک اہم ستون راہ سلوک طے کرنے کا ہے، اس کا نام ہے تبتل۔ ایک فرمایا قم اللیل، تہجد کا یعنی اہتمام، ورتل القرآن ترتیلا، اس کی اہمیت، پھر قرآن کریم کی عظمت، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، پھر ناشیۃ اللیل کی اہمیت، ان ناشیۃ اللیل واقوم وکیلا ان لک فی النہار سبحا، پھر آگے واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، یعنی آپ نے قیام اللیل کا بھی اہتمام کیا، تلاوت کلام پاک، اور خاص کر رات کے اخیر حصے میں ناشیۃ اللیل، اور دن کے بارے میں کہ دن میں مشغولیات رہتی ہیں، ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واذکر اسم ربک، اور یہ جو یہاں دو چیزیں جو بیان کی، ایک تو ذکر اور ایک تبتل۔ ذکر کو مقدم کیا تبتل پر۔ تبتل کے معنی ہیں الگ ہونے، ان کے قطع کے، الگ ہونے کے۔ یہ دو لفظ قرآن نے استعمال کیے، ایک تبتل ایک تبدیل، ایک تبتل تبتل یہاں یہ فعل ہے، یعنی علیحدگی اختیار کرنے کا جو طریقہ ہے، جو یہ فعل ہے اس کو، اور پھر اس علیحدگی کے بعد جو حق تعالیٰ کا یعنی اس کے ساتھ تعلق اور وصول جو اس کو کہا گیا تبدیل۔ ٹھیک ہے، تو کیا فرماتے ہیں، اعلم ان جمیع المفسرین فسروا التبتل بالاخلاص، جمہور مفسرین نے تبتل کی تشریح کی کہ اس سے مراد اخلاص ہے، اس سے مراد اخلاص کے، اس سے کیسے مراد اخلاص؟ تبتل کے معنی تو علیحدہ ہونے کے، قطع کرنے کے، تو اس کا معنی اخلاص کیسے ہو؟ اب اگر تھوڑا سا غور کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اخلاص اور تبتل تقریباً ہم معنی ہیں۔ اب اخلاص میں بندہ کیا کرتا ہے؟ اخلاص میں بندہ ہر چیز سے الگ ہو کر محض رضا الہی کے لیے ہر کام کرتا ہے، وہی تو تبتل ہے۔ اخلاص میں کہ اس میں ما سوی اللہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، جو کچھ ہوتا ہے وہ رضا الہی کے لیے ہوتا ہے، اور تبتل اسی کے لیے ہوتا ہے۔ تبتل کے یہ بھی معنی ہے کہ آپ اپنے آپ کو مخلوق سے، ما سوی اللہ سے، اپنے دل کو، اس سے الگ کر کے ہمتاً کیا کریں؟ تبدیل کریں۔ کیا کریں؟
تو وہ اصل تبتل یعنی فسر تبتل بھی الاخلاص، اس کا اخلاص، اور اصل تبتل فی اللغہ وہ القطع، قطع کرنا، دوسروں سے یعنی تعلق کو ختم کر کے وہاں اللہ جل شانہ، اسی معنی کر کے وقیل لمریم البتول، مریم کو بطول کہا جاتا اس لیے لأنہا انقطعت الی اللہ تعالیٰ فی العبادہ، اس نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے ہر چیز سے منقطع کر لیے، وہ عبادت میں مشغول ہوئی تھی، تو اس معنی کر کے مریم علیہ السلام کو بطول کہتے ہیں، یہ بھی تبتل سے ہی نکلا ہے، یہ جو بطول ہے۔ ہاں، وقال اللیث التبتیل تمیز الشیء عن الشیء، تمیز الشیء یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے متمیز کرنا، الگ کرنا، ان دو میں فرق معلوم کرنا۔ تو انہوں نے یہ یعنی کیا کہا، معنی ہیں تبتیل کے، اور بطول اس ہر عورت کو کہتے ہیں، بطول ایک تو مریم علیہ السلام کو بطول کی، اس نے اپنے آپ کو باقی اس سے منقطع کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئی تھی، بطول کہتے ہیں، اور ہر اس عورت کو بطول کہتے ہیں۔ والبطول کل امرأۃ تنقیز من الرجال، جو مردوں سے علیحدگی اختیار کرتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، لا رغبۃ لہا فیہم۔ اذا عرفت ذالک، جب آپ کو یہ بات معلوم ہوئی، فاعلم ان للمفسرین عبارات، قال الفراء یقال للعابد اذا ترک کل شیء واقبل العبادہ قد تبتل، عابد کو جب اس نے سب چیزیں ترک کر کے عبادت کی طرف وہ متوجہ ہو گیا تو اس کہا جاتا ہے ہوا تبتل، اس نے تبتل اختیار کیا۔ جب عابد باقی چیزوں سے منقطع کر کے عبادت کی طرف کیا ہو جائے، مشغول ہو جائے، تو قد کہا جاتا ہے قد تبتل، یعنی ای انقطع عن کل شیء الی امر اللہ و طاعتہ، تو اس نے ہر چیز سے اپنے آپ کو الگ کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے وہ اپنے کو خالص کیا، اسی معنی کر کے اس کا تفسیر جو ہوئی اخلاص کی۔ وقال زید بن اسلم، وقال زید بن اسلم التبتل رفض دنیا مع کل ما فیہا و التماس ما عند اللہ، زید بن اسلم نے کہا تبتل کیا ہے، تبتل کی دنیا کو اس طرح سے چھوڑنا جو بھی اس میں اللہ کے سوا جو بھی چیزیں ہیں ما سوا اللہ کو، اور مشغول ہونے والا، مشغول بطلب الآخرہ نہیں، وہ تبتل مشغول بطلب آخرہ۔ اب یہ تھوڑا سا یہاں سمجھنا ہے، یہ تھوڑا سمجھنا ہے، یہ تھوڑا باریک نقطہ بتا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کیا ہوا، اس نے انقطاع کیا، تبتل کیا، اور آخرت کے لیے، کس کے لیے، آخرت کے لیے کیا، تو اس نے بھی غیر اللہ کے لیے ہی کیا، کہ آخرت بھی مخلوق میں سے ایک شے ہے، آخرت بھی کیا ہے، فَهُوَ مُتَبَتِّلٌ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ وَمَنْ آصَلَ الْعِرْفَانِ۔ اب اس کو تھوڑا سمجھنا ہے، یعنی
جو اللہ تعالیٰ نے جنہیں توفیق دے دی ہے اس راستے پر چلنے کے لیے، ان کے لیے یہ بہت ہی یعنی نافع نقطے ہیں۔ ومن آثر العرفان للعرفان، اب کوئی معرفت الہی اللہ تعالیٰ کا عرفان اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس عرفان ہو، کیا ہو؟ کیا یہ بھی غیر اللہ کے لیے؟ ہاں، یہ تو عرفان کا بندہ ہے، وہ تو آخرت کا بندہ ہے۔ سمجھ گیا نہیں سمجھ گیا؟ یہ بہت ومن آثر العرفان للعرفان فهو متبتل الى العرفان، ومن آثر العبودیہ لا للعبودیہ بل للمعبود، یہ ہے جس نے عبادت کی عبودیہ کے لیے نہیں بل للمعبود، تو وہ ہے وآثر العرفان لا للعرفان بل للمعروف۔ اللہ اکبر، ایک نے عرفان حاصل کرنے کے لیے، معرفت حاصل کرنے کے لیے یہ علم الہی کے یعنی اسرار ان کو جاننے کے لیے کوشش کی، تو وہ بھی کیا ہے؟ ہاں، وہ تو مطلب کیا ہے، یہ معبود کا بندہ نہیں ہے، معبود کے علاوہ اس کی کچھ یہ ہیں جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ سمجھ گیا نہیں سمجھ گیا؟ ومن آثر العبودیہ لا للعبودیہ، وہ عبادت یا آخرت یا عرفان یا ان جیسی یعنی خوشنما چیزوں کے نیت سے نہیں، ولیکن للمعبود، ولیکن ہاں، ومن اراد فلیکن من الواصلین، اور جس نے محض صرف اللہ تعالیٰ کا یہ تبتل جو کیا، یہ جو تبتل کیا، انقطاع کیا، اس میں اللہ کے بغیر کوئی اس میں اور بیچ میں کوئی غرض نہیں ہے۔ ہاں، فلیکن من الواصلین الی العین دون سامین الاصل، سمجھے؟ ولا یجد الانسان، اور انسان کو یہ نہیں ملتا، ولا یجد، لہذا مثالاً الا عند العشق الشدید، جو اللہ کی محبت میں شدید ہو، وہ اور کسی چیز کی طرف وہ کتنی اعلیٰ و عرفہ میں نے اصطلاحات ہوں، ان جبرائیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام جب نمرود نے آگ کے بیچ میں رکھا، وہ بنایا اس کے لیے، وہ اب نیچے ساری وادی آگ سے ہے، اوپر اب اس میں آتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، اس میں آتے ہیں۔ اب دیکھو مطلب یہ اس کی آپ یعنی اپنے ذہن میں تصویر کشی کرو، امیجری کرو کہ آگ ہے اور وہ بیچ میں ہے، اور انسان تو انسان، اور اس میں آتے ہیں جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام کوئی ایرا گیرا نہیں آیا، دوسرے ملک کا کوئی بادشاہ، کہا تو یعنی اگر ابراہیم علیہ السلام چاہتا میں اس سب کو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَإِن مِّنْكَ، مگر آپ خود آئے ہو، فلا، تم مجھے نہیں چاہیے، وَإِن مِّنَ اللَّهِ بلا،
اگر اللہ اب جبرائیل علیہ السلام سے مدد مانگنا بھی اس یعنی یہ جو توحید کی علامت تھی ابراہیم علیہ السلام، اخلاص اور توحید کی اعلیٰ درجے کا ان کا جو تھا کیا کہتے ہیں حنیفاً وما انا من المشرکین، تو حنیف جس کی صفت تھی اس کو جبرائیل علیہ السلام سے مدد مانگنا بھی شرکی لگا، ہاں نہیں؟ تو جو اہل حق ہوتے ہیں ان کی نظر میں بس اللہ، اور کچھ بھی نہیں، نا یہ مشہوری، یہ کرامات، یہ دوسری چیزیں نہیں، بس اللہ اللہ۔ ہاں پھر اللہ ان سے کیا کام لے وہ الگ چیز، لیکن ان کے پاس صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی رہے۔ تو کیا فرمایا؟ ہاں فرمایا وَهَذَا مقام لا يشرح المقال ولا يعبر عنه الخیال۔ اس سے پہلے کی لائن میں ہم چھوٹی تھی، یہ جو مقام ہے جس میں یہ بندہ عبودیت کے لیے عبادت نہیں کرتا، عرفان کے لیے عرفان حاصل نہیں کرتا، محض صرف للہیت اور اللہ اور اخلاص کا یہ وہ مقام ہے جس کو کوئی الفاظ بیان نہیں کر سکتا، کوئی زبان نہ۔ مقام لا یشرح المقال ولا یعبر عنہ الخیال، اور کسی کے وہم و گمان میں یہ وہی جانیں گے جو وہاں سے گزریں گے، جو وہاں سے گزریں گے وہ اس کو بیان نہیں کر سکیں گے، اگر بیان کریں گے تو سننے والوں کو سمجھ نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں جس کو دیکھنا ہے آم کیسا ہے، وہ جب تک آم نہیں کھائے گا اس کو نہیں معلوم ہوگا آم کیسا ہے۔ آپ 1000 الفاظ جمع کرو، آم ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، بعینی ہی آم کیسا ہے آپ اس کو کنوے نہیں کر پاؤ گے، اس تک اس کو نہیں سمجھا پاؤ گے۔ ہاں وہ تھوڑا سا لے گا، اس پر خود ٹیسٹ کرے گا، بس فنش، اتنا علوم تو ضرورت نہیں ہے۔ تو جب تک ان چیزوں سے، اسی لیے جنہوں نے انکار کیا نا، وہ تو انہوں نے اپنی سطحیت کی وجہ سے انکار کیا، کیونکہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا، تو انکار کرے یہ نہیں ہے۔ ہاں جی، تو کہا یہ کس سے؟ عشق شدید کے بغیر، محبت شدید کے بغیر یہ چیز، وہ ایسا محبت جو انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ اپنے محبوب سب، اگر اس کا محبوب اس کو غلط بھی کہے تو نہیں یہی ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، وہ اس کے جیسے یہ محاورہ نا، اس کی محبت میں اندھا ہوتا ہے۔ اذا مرض البدن بسببہ، اگر، اور یہ جو اس کے فراق کا غم، فراق کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کی فراق سے وہ مطلب اپنے میں کمزوری پاتا ہے بدن میں۔ ہاں، من حبست القوا وعمیت العینان وزالت الاغراض کل، سارے اس کے جو اغراض ہیں، غرض ہیں، وہ سب فنا ہو جاتے ہیں، اس کو بس چاہیے ہوگا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تبتل۔ یہ لے رہے ہیں درجہ بدرجہ، قم اللیل الا قلیلا، ٹھیک ہے، ورتل القرآن ترتیلا، ان ناشئۃ اللیل، لے رہے نا، واذکر اسم ربک، آگے تبتل۔ اب تبتل میں آیا تو بس وہاں پہنچنے کا ہی ہے جی۔ اور اس سے وانقطعت النفس اما سوى المعشوق بالکلیہ،
اس کے نفس سے اللہ کے سوا ہر چیز کیا ہوتی ہے؟ فنا ہوتی ہے، صرف اپنا معشوق جو اللہ جل شانہ ہے بس۔ فَهُنَاكَ يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ التَّبَتُّلِ إِلَى الْمَعْشُوقِ وَبَيْنَ التَّبَتُّلِ إِلَى رُؤْيَةِ الْمَعْشُوقِ۔ اس کو رؤیت معشوق کی بھی یعنی وہ نہیں، وہ اس کو معشوق چاہیے، اس کو اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے۔ ہاں، اور المسئلۃ الثانیہ الواجب ان یقال وتبتل الیہ تبتلا بطل نفسک الیہ تبتیلا لیکنہ تعالی لم یذکرہما واختار هذه العبارہ دقیقہ وہی ان المقصود بالذات انما هو تبتل فاما تبتیل فهو تصرف والمشتغل بالتصرف لا يكون متبتلا الا اللہ لان المشتغل بغیر اللہ لا يكون منقطع الا اللہ۔ اب یہ دو لفظ ہیں، کیا ہیں؟ ایک ہے تبتل، میں نے پہلے کیا عرض کیا، تبتل جو ہے یہ فعل ہے، یعنی آپ وہ اختیار کر رہے ہیں وہ طریقہ، اور تبتیل ہے کہ اس کا جو مطلب اس کا انجام، تبتل سے جو چاہیے، تبتل سے وہ رضا الہی اور وصول الی الحق، قرب الہی، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب یہاں یہ اس یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے اس کو ذکر الہی سے اس کی استعداد کو اس طرح سے بنایا گیا۔ یہ ترتیب بھی بہت اہم ہے سمجھنے والوں کے لیے، یہ ترتیب۔ ہاں، تو وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اس سے ہاں پھر اس کو تبتل سکھایا گیا، اور پھر اس تبتیل، اب یہ وہاں پہنچ گیا، کہاں پہنچ گیا؟ جس کو کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی، کسی کے خیال میں آ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ ہاں، تبتل اور تبتیل میں جو انہوں نے خود فرمایا، یہ ایک بہت دقیق مسئلہ ہے۔ ان دو لفظوں کو کیوں استعمال کیا گیا، اور تبتل کو کیوں مقدم کیا اور تبتیل کو مؤخر کیوں کیا گیا، اس پر یعنی علماء کرام نے بہت یہ کی ہے، کیا نے اس میں کلام کیا ہے، اور اس کی تائید کے لیے جس آیت کو یہاں ذکر کیا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، والذین جاہدوا کیا ہے؟ فعل ہے نا، کام کرنے کا ہے نا، لیکن اصل میں کیا ہے؟ لنہدینہم، اس راستے پر ہدایت کا عطا ہونا۔ اسی طرح یہاں سے تبتل پھر تبتیل، یہاں سے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اب یہ جو اس میں جائے گا نا، کیا کہتے ہیں اس کو، سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا، کیا اگر یاد ہی رکھے گا تو وہ بھی کرے، یعنی اس کا یہ سفر، اس سفر میں اس کو کمال حاصل نہیں ہوتا جب تک نہ یہ اپنے اعمال و افعال سے بھی کیا ہو جائے، اندھا ہو جائے، یعنی ان کو نہیں دیکھے، وہ تو اسی کو دیکھتا ہے۔
عجب اس کے نزدیک کہاں سے پھٹکے گا، تکبر وہ یہ تو اس کو ان کسی چیز پر نظر ہی نہیں. تبتل میں یہ سارا آ گیا ان کتاب خلاص، اور ان کتاب میں اس کا نفس بھی آ گیا. ہاں ٹھیک ہے. وآخر دعوانا